السلام علیکم، میرا نام سعیدہ رحمان ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں SBSS کالج بیگوسرائے میں، جو للت نارائن متھلا یونیورسٹی دربھنگا بہار میں آتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے افسانے کے حوالے سے۔ اردو میں افسانوں کو اگر دیکھیں تو ہم آج سید محمد محسن کے افسانے کے بارے میں بات کریں گے۔ سید محمد محسن بہار کے ہی افسانہ نگار ہیں، اور انہوں نے وہ چونکہ ایک ماہر نفسیات تھے، لیکن انہوں نے اردو کی طرف بھی توجہ کی۔ انہوں نے انگلش میں زیادہ لکھا، انگریزی میں زیادہ ان کے موجود ہیں لکھی ہوئی چیزیں، لیکن اردو کی طرف بھی ان کی توجہ ہے۔ اب جب انہوں نے افسانہ انوکھی مسکراہٹ لکھا تو اس میں انہوں نے نفسیات کی پیچیدگی کو ظاہر کیا۔ نفسیات کی اپنے ماہر نفسیات ہونے کا پورا استعمال انہوں نے اس افسانے میں کیا ہے۔ انوکھی مسکراہٹ، جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ مطلب مسکراہٹ میں ایسا کیا انوکھا پن ہے اس میں۔ تو جب آپ انوکھی مسکراہٹ افسانے کو پڑھیں گے تب آپ کو اس افسانے میں پتہ چلے گا کہ کیوں اس افسانے کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے۔ سید محمد محسن 10 جولائی 1910 کو پیدا ہوئے تھے۔ سید محمد محسن جولائی 1910 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد رشید اور دادا کا نام وحید الدین ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے کا نام بھی انوکھی مسکراہٹ پر ہے۔ یہ افسانہ اتنا مشہور و مقبول ہوا کہ انہوں نے اپنے افسانوی مجموعے کا نام بھی اسی افسانے کے نام پہ رکھا ہے۔ اس افسانے میں 2 مرکزی کردار ہیں۔ ایک بوڑھا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ قبرستان میں ایک جھونپڑی بنا کے رہتا ہے، تو مر کر آنے والوں کے جنازہ اور تزہیر و تکفین کا کام وہ کرتا ہے۔ تو یہ جب بھی موت ہوتی ہے تبھی ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ انوکھی مسکراہٹ افسانہ میں ایک مرنے والے پر لوگ غم مناتے ہیں، اور یہاں ان کے گھر کا چولہا مرنے والوں کے گھر اور فیملی کی طرف سے جو پیسے ان کو دیے جاتے ہیں انہی کے ذریعے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں جب یہ جمنی جو اس افسانے کی کردار ہے، جمنو ایک بار یاد کرتی ہے کہ جب شہر میں ایک وبا پھیلی تھی، اس وقت کتنی موت ہوا کرتی تھی، کتنا اچھا ایک منظر تھا وہ، جب بہت ساری لاشیں قبرستان میں آیا کرتی تھی۔ لوگ دہشت کا شکار ہوتے ہیں، لاشوں کو دیکھ کر دہشت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کے ماحول کو بہت ہی اس پرمسرت انداز میں اس کو یاد کر رہی ہے کہ وہ کتنا اچھا ماحول تھا جب بہت ساری لاشیں آیا کرتی تھی۔ میرے اچھے کپڑے جتنے بھی ہیں سب اسی دوران کے ہیں۔ میں نے جتنے بھی اتنی مٹھائیاں میرے گھر میں آتی تھیں کہ روز ہی بابا میرے لیے مٹھائیاں لایا کرتے تھے۔ اصل میں مرنے والوں کا ایک جگہ اس افسانے میں آپ دیکھیں گے کہ بوڑھا باپ ہے جو اب بول رہا ہے کہ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ آدمی مر ہی نہیں رہا ہے، کوئی مر نہیں رہا، کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کس طرح سے ہمارے گھر کا چولہا جلے گا، کوئی نہیں مر رہا ہے، اور دنیا والوں کی زندگی پر وہ ماتم کر رہے ہیں۔ تو نفسیاتی پیچیدگی دیکھیے آپ، انہوں نے کس طرح سے اس کو اجاگر کیا ہے کہ وہ دنیا والے مرنے پر ماتم کرتے ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹی دنیا والوں کی زندگی پر ماتم کر رہے ہیں، دنیا والوں کی زندگی پر یہ ماتم کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو رات میں خبر ملتی ہے کہ ایک سوداگر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صبح میں تزہیر و تکفین کا انتظام رکھیے گا، ہم لاش جنازہ صبح میں آئے گی، صبح میں آئے گی جنازہ۔ تو وہ خوش ہوتا ہے، رات بھر اس کو نیند نہیں آتی ہے کہ مطلب سوداگر کا بیٹا ہے تو ضرور بڑی رقم ملے گی تو ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ اس طرح سے وہ خوش ہوتے ہیں میت کے آنے پر۔ اس کے بعد جب ایک منظر یہ بھی ہے کہ جب جمنی کا باپ خود بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان حال ہے کہ وہ کس طرح سے اکیلی رہے گی۔ جمنی بچپن سے باہر کی دنیا سے بالکل نابلد ہے، اس نے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن میں ہی ماں مر گئی اور باپ کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تو ماں کے مرنے کی موت کا منظر اس نے نہیں دیکھا ہے، لاشوں کو ضرور دیکھا ہے، جنازے کو ضرور دیکھا ہے، لیکن موت کا منظر نہیں دیکھا۔ اب چونکہ اس کا باپ بیمار ہے اور دھیرے دھیرے دم توڑ رہا ہے تو وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ میرے باپ کی یہ حالت کیوں ہے، یہ کیوں اتنی غیر حالت میں ہے۔ وہ اس کی حالت سے پریشان ہے، اور وہ
दम तोड़ रहा है, उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा बाप धीरे धीरे मर रहा है, कोई नहीं है जिससे वो कहे कुछ भी, और उसे कुछ समझ ही नहीं है। तो जब उसका बाप मर जाता है तो वो अपने बाप की मौत से परेशान नहीं है, वो अपने बाप की हालत से परेशान है। जब एक उसका जानने वाला एक डाकिया था हनीफ, वो आया है सुबह में, तो उससे कहती है कि देखो बाबा को क्या हुआ है। तो वो कहता है बाबा तो सिधार गए, नहीं रहे। तो उसको गम होता है, अफसोस होता है, और जब उसका जनाजा तैयार किया जाता है तब वो मुस्कुराती है, अपने बाप के जनाजे पर भी मुस्कुराती है। लेकिन उसके लिए हैरत अंगेज़ बात इस बार ये रही कि जब उनका जनाजा वापस लौटता है कब्रिस्तान में, जब उनको सुपुर्द खाक करके जब लोग वापस लौटते हैं तो उन लौटने वालों में उसका बाप उसको नज़र नहीं आता है। तो अपने बाप को नहीं पाकर वो अफसरदा है, लेकिन वो उसकी मुस्कुराहट अभी भी बरकरार है। यही मुस्कुराहट उसकी जो है उसके लिए एक, जब ये इसकी शादी हनीफ से हो जाती है और मोहल्ले में किसी की मैयत हो जाती है तो वो उस मैयत पे जाती है, तो मैयत को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराती है। पहले तो लोग उसकी मुस्कुराहट को नहीं समझ पाते कि ये क्यों मुस्कुराती है, धीरे धीरे वो मशहूर होने लगती है लोगों में, वो अजीब तरह से पूरा सरार से शख्सियत हो जाती है, लोग समझते हैं कि क्यों मुस्कुरा रही है। तो ये उसकी पूरा असरारियत है मुस्कुराहट की, जो धीरे धीरे मशहूर हो रही है। इसको ही अनोखी मुस्कुराहट में मौजू बनाया गया है। इस अफसाने को आप पढ़ेंगे तो आपको एक माहिर नफ्सियात जब कुछ लिखता है तो वो कैसे अपनी खूबियों को एक अफसाने में उन्होंने डाला है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस तरह से इस अफसाने को पिरोया है, तो आप उसमें ज़रूर महसूस करेंगे इस चीज़ को। तो हम अनोखी मुस्कुराहट को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।